آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے، اور آپ کی خدمت میں جس موضوع پر کچھ معروضات گزارشات پیش کرنا چاہوں گا وہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر عام طور پر منبر و محراب سے گفتگو کم ہی سننے کو ملتی ہے، جس وجہ سے معاشرے میں مسلمانوں کو عام طور پر اس کے بارے میں معلومات تعلیمات بہت کم ہوتی ہیں۔ جب علم کم ہوگا تو پھر عمل تو اس سے زیادہ کم ہوا کرتا ہے، اور یہ موضوع ہے وصیت کے حوالے سے۔ وصیت لکھنا کسے کہتے ہیں، وصیت کسے لکھنی چاہیے، کب لکھنی چاہیے، کیسے لکھنی چاہیے، کس چیز کے بارے میں لکھنی چاہیے، یہ بہت سارے اس سے متعلقہ سوالات ہیں جن کا جاننا ہر انسان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12 سے 14 تک تقریباً 2 سے 3 آیات۔ ویسے تو سورۃ النساء میں بہت سارے احکامات ہیں جن کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، عورتوں کے حقوق سے تعلق ہے، یتیم سے تعلق ہے، حقوق العباد معاشرتی اور ازدواجی زندگی سے متعلق سورۃ النساء کے اندر بہت سے احکامات دیے گئے ہیں۔ لیکن سورۃ النساء کی ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم وصیت کے بارے میں بھی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں خالق عز و جل نے ارشاد فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، کہ جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، شرط یہ ہے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے اور اللہ بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، تو اللہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے ساتھ نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود کو پھلانگے گا تو یدخلہ نارا، اسے ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وصیت پر عمل کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی وارث کی طرف سے وصیت کی گئی ہو تو اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے وارثوں کو، کہ یہ اس کی ایک امانت ہے۔ وصیت کے حوالے سے بہت سے احکامات ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جس میں بہت سارے سوالات کے ہمیں جوابات مل سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں اس قدر بیمار ہوا، فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری میں اس قدر بیمار ہوا کہ میری موت بظاہر یقینی ہو گئی۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، اور اس دوران آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کافی زیادہ مال و دولت ہے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وصیت بھی کی؟ عرض کیا کہ میری صرف ایک بیٹی ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا سارا مال دین کے لیے وقف کرنے کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی سارا مال و دولت نہیں وصیت میں وقف کرنا۔ عرض کیا کہ پھر مجھے آپ 2/3 مال وصیت کرنے کی اجازت دے دے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آدھا مال 50% آدھا سارا وصیت کر کے صدقہ کرنے کی اجازت دے دے؟ فرمایا نہیں۔
پھر عرض کرتے ہیں کہ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ مجھے 1/3 مال وصیت کرنے کی اجازت دے دیں، تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ 1/3 مال کی وصیت کرو، اور یہ بھی کافی زیادہ ہے، یہ بھی بہت ہے، یعنی 1/3 تیسرا حصہ اپنی کل جائیداد کا یہ وصیت کر دو، یہ بھی اگرچہ بہت ہے۔ یہاں تک وصیت کے بارے میں آپ نے تعلیم عطا فرمائی کہ 1/3 سے زیادہ وصیت پہ عمل نہیں ہوگا، وصیت نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے کے بعد اپنے عزیز و اقربا جو وارثین ہیں، بیوی، بچے، اولاد یا ماں باپ ہیں، تم اپنے وارثوں کو بالکل خالی ہاتھ چھوڑ کر جاؤ، اور وہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں سے قرض مانگ مانگ کر گزارا کرنے لگ جائیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنے مرنے پر ان کے لیے کچھ وراثت چھوڑ کر جاؤ۔ یعنی انسان جب دنیا سے جائے تو اپنا مال حلال کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس چیز کو استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہ ایسا حکم ہے وصیت کے بارے میں کہ اکثر مسلمان اس سے بے خبر ہیں، احکامات، تعلیمات کا علم نہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ وصیت تو بس عمر کے آخری حصے میں جو پہنچ چکا ہو اسے کرنی چاہیے، بس 60 سال سے پہلے تو وصیت کی کیا ضرورت ہے، یا وصیت تو اسے کرنی چاہیے جو بستر مرگ پر پڑا ہوا ہو، بس اسی کو وصیت کرنی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وصیت جوان کو بھی کرنی چاہیے، وصیت بوڑھے کو بھی کرنی چاہیے، مرد کو بھی کرنی چاہیے، عورت کو بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اس وصیت کے حوالے سے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اتنی بات بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ جب ایک انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اب اس کے جو حقوق ہیں یا اس کے مرنے کے بعد جو کام کرنے ہیں وارثوں نے، ان میں ایک بنیادی کام ہے اس کے کفن، دفن، غسل وغیرہ کا انتظام کرنا۔ سب سے پہلے مرنے والے کے مال و دولت میں سے اس کے غسل اور کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اس کے غسل، کفن دفن کے جو بنیادی اخراجات ہیں وہ نکالے جائیں گے اس کے مال میں سے، اس کی وراثت میں سے۔ اور وراثت یا ترکہ، یہ لفظ بھی بعض لوگوں کے لیے نیا ہو سکتا ہے، ترکہ، وراثت یا میراث، یہ اس مال و دولت کو کہا جاتا ہے جو مرنے والا اپنی ملکیت میں چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے غسل، کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ اگر وہ عورت فوت ہو اور اس کا شوہر زندہ ہو تو پھر یہ خرچہ بھی شوہر کے مال و دولت میں سے کیا جائے گا۔ یہ پہلا فرض ہے، پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے حالات و واقعات کو جان کر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس پر کسی کا قرض ادا کرنا تو لازم نہیں ہے۔ اگر اس کے ذمے کسی کا قرض ہو تو پھر وصیت سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، اور چاہے اس قرض کی ادائیگی میں اس شخص کی ساری وراثت بھی ختم ہو جائے، سارا مال اگر زیادہ قرض تھا اور سارا مال بھی ختم ہو جائے، تو پہلے قرض کی ادائیگی لازم ہوگی کفن دفن کے خرچے کے بعد۔ اور یہ قرض کی ادائیگی اتنی اہم ہے کہ ہم روایات سے جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے تو پہلے پوچھتے، بتاؤ اس پر کسی کا قرض تو واجب نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا کہ اس پر قرض واجب ہے، فلاں کا قرض دینا تھا، تو آپ پوچھتے تھے کہ بتاؤ اس کی وراثت مال کچھ ہے جس میں سے وہ قرض دے دیا جائے؟ اگر مال ہوتا تو پہلے آپ قرض کی ادائیگی کو لازم قرار دیتے۔ اگر اس کا مال و دولت نہ ہوتا تو پھر آپ پوچھتے، بتاؤ کہ کوئی اس کے قرض کی ادائیگی کو اپنے ذمے لیتا ہے؟ اگر حاضرین میں سے کوئی شخص اس کے قرض کی ادائیگی کو اپنے ذمے لے لیتا کہ یا رسول اللہ میں اس کی طرف سے قرض دوں گا، تو پھر حضور اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ لیکن اگر حاضرین میں سے کوئی شخص اس کی قرض کی ادائیگی کو اپنے ذمے نہ لیتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم خود ہی پڑھا کے دفنا دینا۔ یعنی اس کو ابھی آپ نے عمل اس لیے فرمایا
تاکہ امت کو پتہ چلے کہ قرض لینا تو آسان ہے، اس کی ادائیگی بھی لازم ہے، اور بغیر ادائیگی کے کوئی شخص مر جائے اور قرض ادا کرنے کی صورت بھی کوئی نہ ہو تو اللہ کے نبی کی جنازہ پڑھانے کی سعادت سے وہ شخص محروم چلا جائے گا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت ہو گئی، بعد میں مالی طور پر جب فراخی نصیب ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پوچھتے، اگر کوئی قرض ادا کرنے والا نہ ہوتا تو حضور اس دنیا سے جانے والے مسلمان کا قرض اپنے ذمے لے لیتے کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور اس کی ادائیگی کی صورت بنا کر پھر اس شخص کا جنازہ پڑھاتے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب تک قرض کی ادائیگی کی صورت نہ بن جاتی، ادا کر کے تلافی نہ ہو یا معافی نہ ہو، معافی تلافی کے بغیر حضور اس کا جنازہ پڑھانے کو پسند نہ فرماتے تھے۔ تو قرض کی ادائیگی اتنا اہم کام ہے۔ اب ادائیگی قرض کے بعد دوسرا عمل یہ ہے، یعنی تیسرا عمل یہ ہے کہ اس کے ترکے سے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر کوئی وصیت کی ہو، شریعت کے مطابق کی ہو، تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اس کی وراثت کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اب تقسیم وراثت کے بعد تقسیم وراثت کے جو احکامات ہیں یہ قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور جو آج کا چونکہ موضوع نہیں ہے، لیکن وراثت کی تقسیم بھی ایک لازمی امر ہے جس کے بارے میں آج اکثر مسلمانوں کو علم نہیں ہوتا، اور ایک حدیث مبارک کا مفہوم بنتا ہے کہ جو علم سب سے پہلے قیامت سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے ان میں وراثت کا علم بھی ہوگا، کہ اکثر لوگوں کو وراثت کی تقسیم کا علم ہی نہیں ہوگا۔ تو وراثت کی تقسیم کا علم حاصل کرنا یہ وارثوں پر فرض ہے تاکہ اس علم کے مطابق وہ وراثت کی تقسیم عمل میں لا سکیں۔ اب وصیت سے متعلق جو مرحلہ آئے گا تو روایات میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ ما حق امرئ مسلم له شیء یوصى فیہ یبیت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ وصیت اتنی اہم چیز ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات گوارا نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ بات درست نہیں کہ 2 راتیں گزر جائیں اور اس نے اپنے لیے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھی نہ ہو، کہ 2 راتوں کا بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں 2 راتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 راتوں تک اس کے پاس موقع ہے کہ وہ لکھ لے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ وصیت کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لے۔ وصیت زبانی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن زبانی چیز انسان بھول جاتا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو لکھی ہوئی وصیت اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اب ایک انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس کون سی اتنی جائیدادیں ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں کہ میں وصیت کروں۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ وصیت کا تعلق صرف دولت مند یا امیر انسان سے نہیں ہے، ہر مسلمان کو اپنے پاس وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی وصیۃ مات علی سبیلہ وسنۃ ومات علی تقی وشہادۃ ومات مغفورا لہ۔ وصیت اپنے پاس لکھ کر رکھنے کی فضیلت، فرمایا کہ جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس نے اپنے پاس وصیت لکھ کر رکھی ہوئی تھی یا وصیت کر دی تھی، تو یہ شخص اس حالت میں مرے گا گویا اللہ کے راستے میں موت آ رہی ہے۔ اس کی موت سنت نبوی کے مطابق ہوگی، اس کی موت تقوی اور پرہیزگاری کے عالم میں ہوگی، اس کی موت شہادت کے درجے کی ہوگی، اور اس کی موت اس حالت میں ہوگی کہ اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا ہوگا۔ تو گویا کہ وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھنا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس پر مغفرت کے درجات اور شہادت کا اصولی ثواب اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اب اس وصیت کے حوالے سے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ وصیت کی مختلف صورتیں ہیں۔
بعض صورتوں میں وصیت کرنا فرض ہے، بعض صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہے، بعض صورتوں میں وصیت کرنا مستحب ہے، بعض صورتوں میں وصیت کرنا جائز یا مباح ہے، اور بعض صورتوں میں وصیت کرنا ناجائز ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ناجائز ہے۔ اب اس کے ان ساری باتوں کا فرق یہ ہے کہ جو چیز فرض کے درجے کی ہو اس کی وصیت کرنا بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، اگر کسی انسان کو یہ پتہ ہو کہ میرے ذمے فرض نمازیں باقی ہیں، بالغ ہونے کے بعد کچھ نمازیں ذمے میں باقی ہیں، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ پہلے ان نمازوں کا حساب لگا کر اپنے پاس لکھ لے کہ مجھ پر اتنی نمازیں فرض ہیں، اور ان نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دے، ان نمازوں کی قضا شروع کر دے، اور اس میں لکھ دے کہ میری اتنی نمازیں تھیں، میں نے اس تاریخ سے اس حساب سے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب اس کی جب بھی موت آئے گی تو اس کے وارثین اس تاریخ کے مطابق، اس حساب کے مطابق اس کی فرض نمازوں کا حساب لگائیں گے کہ اتنے عرصے میں اتنی نمازیں ہو چکی ہوں گی، اب انتقال ہوا، اب ذمے میں اتنی نمازیں باقی ہوں گی تاکہ ان فرض نمازوں کا فدیہ ادا کیا جا سکے۔ اسی طرح روزوں کا حساب لگا لیا جائے کہ میرے ذمے کتنے فرض روزے باقی ہیں۔ خواتین اپنی مجبوری کی وجہ سے رمضان کے بعد روزے نہیں رکھ پاتی، اور بسا اوقات غفلت و سستی کی بنا پر کئی سالوں کے قضا روزوں کی جو اس پر قضا لازم ہوتی ہے لیکن ادا نہیں ہو پاتی، تو اس صورت میں فرض ہے کہ روزوں کا حساب لگا کر لکھ دیا جائے کہ اتنے روزوں کی قضا لازم ہے، تاکہ اگر اور ساتھ اس کی قضا شروع کر دی جائے۔ وصیت میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ادا نہیں کرنے، قضا نہیں کرنی، بس موت پہ فدیہ ہوگا، نہیں، بلکہ لکھ لیا جائے اور ترتیب بتا دی جائے کہ ہر مہینے اس ترتیب سے قضا روزے رکھوں گی یا رکھوں گا۔ اب جب بھی انتقال ہوگا وارثین حساب لگا لیں گے کہ اتنے روزے ہو چکے ہوں گے، اتنوں کی قضا لازم ہوگی، اس حساب سے فدیہ نکل جائے۔ تیسری چیز زکوٰۃ ہے، جتنی زکوٰۃ ذمے میں لازم ہو اسے بھی وہاں پہ لکھ دیا جائے اور ادائیگی کی ترتیب بتا دی جائے، تاکہ مرنے کے بعد اگر ذمے میں خدا نخواستہ زکوٰۃ رہ جائے تو وارثین وراثت میں سے زکوٰۃ کا حساب لگا کے ادا کر سکیں۔ اسی طرح حج چوتھا فرض ہے، اگر حج فرض ہو گیا تو بہت اچھی بات، لیکن اگر فرض نہیں ادا ہو سکا، ذمے میں فرض حج باقی ہے، تو حکم ہے جتنی جلدی ہو سکے حج فرض کیا جائے، لیکن وصیت میں لکھ لیا جائے کہ میں نے ابھی اپنا فرض حج نہیں کیا اور اس کی ادائیگی لازم ہے اور کوشش کروں گا، اگر زندگی میں ادا ہو جائے تو بہت اچھی بات، وگرنہ وارثین فرض حج کا حج بدل کسی کو کروا سکیں۔ یہ تو وہ وصیت ہے جو لکھنا، لکھ کر اپنے پاس رکھنا فرض ہے۔ اب وصیت کی دوسری شکل ہے واجب کی، کہ جو کام واجب ہیں ان کی وصیت کرنا بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا قرض دینا تھا تو قرض کی ادائیگی واجب کے زمرے میں ہے، اپنے پاس لکھ لیا جائے کہ میں نے فلاں فلاں کا اتنا قرض دینا ہے، چاہے وہ حکومت کا ہے، کسی ادارے سے لے رکھا ہے، کسی رشتہ دار، غیر رشتہ دار کسی فرد سے لے رکھا ہے، اس قرض کی تفصیل لکھ دی جائے اور اس کی ادائیگی کس طرح ہونی ہے یہ بھی لکھ دی جائے، تاکہ وارثین کو پتہ چل سکے کہ قرض ادا ہونے والا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی کے ذمے قربانی تھی، قربانی نہیں کر سکا، فطرانہ واجب تھا، ادا نہیں ہو سکا، کوئی منت مانی تھی اور وہ واجب ہو گئی تھی، کسی چیز کا کفارہ دینا تھا وہ واجب ہو گیا تھا، یا کوئی فدیہ دینا تھا وہ واجب تھا مثلا، تو اب یہ جتنی واجبی چیزیں ہیں ان کا وصیت میں لکھ کر واضح کرنا بھی یہ واجب وصیت ہے۔ اسی طرح وصیت کی ایک شکل ہے مستحب کی۔ مستحب کی شکل کیا ہے کہ مرنے کے اپنے موت سے پہلے اپنی وصیت میں یہ لکھنا کہ میرے مال میں سے اتنا پیسہ، یعنی 1/3 یا 1/3 سے کم، زیادہ سے زیادہ 1/3 یا اس سے کم جتنا چاہیں، یہ وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے یہ پیسہ فلاں دین کے کام پر لگا دیا جائے، فلاں مسجد میں یا مدرسے میں، یا کسی غریب کو، یتیم کو، اس سے کنواں کھدوا دیا، ٹیوب ویل لگوا دیا، لائٹس لگوا دی، کوئی فلاحی کام یا دینی کام، کسی اچھے بھلائی کے کام میں اسے لگانے کی وصیت کر دی، تو یہ مستحب کام ہے، یہ سب صدقات جاریہ ہیں، ان کی وصیت کرنا بھی مستحب ہے۔
تو یہ تو وصیت کی وہ شکلیں ہوئیں کہ فرض وصیت، واجب وصیت اور مستحب وصیت۔ اسی طرح وصیت کی اگر ہم وقت کو دیکھیں تو چونکہ وقت مختصر ہے اس کو اور مختصر کر دیتے ہیں کہ اگر ناجائز وصیت ہو تو ناجائز وصیت کرنا بھی جائز نہیں، اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں۔ ناجائز وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان خدا نخواستہ یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال میرے فلاں وارث کو نہیں ملنا چاہیے، حالانکہ وہ شرعی طور پر وارث ہے۔ کسی وارث کو مال وراثت میں سے عاق کرنے کی وصیت یہ ناجائز ہے۔ جو شرعی وارث ہے مرنے پر اس کا وراثت میں سے حصہ ملے گا، چاہے مرنے والا اسے نہ دینے کی وصیت کر کے مرے۔ اگر کوئی وصیت میں یہ لکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے لیے میرے فلاں رشتہ دار سے بولنا جائز نہیں، قطع تعلقی کی وصیت کر جائے، تو قطع تعلقی کرنا چونکہ حرام ہے، لہٰذا قطع تعلقی کی وصیت کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ کسی بھی گناہ کی وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد یوں میری موت کے غم کا اظہار کرنا، یوں ماتم کرنا اور یوں اظہار افسوس کرنا، یا کوئی کسی بدعت کا ارتکاب کرنا، کسی خلاف سنت کام کا ارتکاب کرنا، تو یہ ساری وہ وصیتیں ہیں جو ناجائز ہیں، لہٰذا ایسی وصیت کرنا بھی جائز نہیں، اور اگر کوئی ایسی وصیت کر کے دنیا سے چلا جائے تو اس وصیت پر عمل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو ناجائز وصیت کا پورا کرنا بھی گناہ ہے۔ پھر اسی طرح یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وصیت کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ جیسا کہ شروع میں عرض کیا سمجھتے ہیں کہ وصیت تو عمر کے آخری حصے میں یا بستر مرگ پہ پڑنے کے بعد لکھی جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ جو انسان موت کی نزع کی حالت کے قریب پہنچ جائے یا حالت نزع میں چلا جائے، اس وقت اگر کوئی وہ وصیت کرے گا تو اس کی وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس وصیت کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، وصیت کا تعلق اس کے ہوش و حواس کے ساتھ ہے، اس کے سینسز کے ساتھ ہے کہ اپنے ہوش و حواس میں وہ کوئی چیز وصیت کرے شریعت کے مطابق تو وہ وصیت شمار ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے جب وصیت کسی نے لکھ لی، اپنے پاس وہ رقعہ وہ صفحہ لکھ کے رکھ لیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس وصیت میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حج فرض نہیں تھا لکھتے وقت، بعد میں ماشاءاللہ حج فرض کر لیا، زکوٰۃ کچھ دے دی، کچھ روزے قضا ہو گئے، تو اس میں حالات کے مطابق وصیت کے اندر تبدیلی بھی ساتھ ساتھ انسان خود ہی کرتا رہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے کل مال کی وصیت کر دی کہ میں اپنا سارے کا سارا مال جو ہے وہ فلاحی کام میں لگاتا ہوں، اگر اس نے یہ نیت کی تو اب اس کل مال پر یعنی 1/3 سے اگر زیادہ کی وصیت ہے اس پہ عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں شریعت کے احکامات احادیث مقدسہ سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس نے وصیت کس حالت میں کی ہے۔ اگر زندگی میں ہوش و حواس میں اگر وصیت کی ہے اور اس کا مقصد اپنے وارثوں کو محروم کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ محض ایک کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا اس کا مقصد ہے، تو اس وصیت پر عمل کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے وارثوں کی اجازت اور اس کی رضامندی ہونا شرط ہے۔ مثلا ایک آدمی نے یہ وصیت کی کہ میری کل جائیداد جو 10 کروڑ روپے بنتی ہے، یہ 10 کروڑ فلاں دین کے کسی کام میں لگا دی جائے، اور یہ سارا رقم میری پیسہ یہ دولت فلاں نیک کام میں لگ جائے۔ اب اس کے وارث اس پر اگر رضامند ہیں تو ان کی رضامندی سے اس وصیت پر عمل کرنا جائز ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ان کی رضامندی کب معتبر ہوگی۔ ان وارثوں کی رضامندی اس کی موت کے وقت معتبر ہوگی۔ فرض کریں کہ اگر ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد ویسے تو میری کل جائیداد جس کی مالیت 1 کروڑ ہے تمام وارثوں میں شرعی حکم کے مطابق تقسیم ہوگی، لیکن میرے جو فلاں دکان ہے، فلاں گاڑی ہے، فلاں مکان، فلاں پلاٹ، یہ فلاں چیز میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ ایک الگ سے وصیت ہے، یا کل مال کی وصیت کر دی اور باقی ورثاء اس کی زندگی میں خاموش تھے، انہوں نے اس کو پسند کیا، اس پر راضی ہو گئے، تو ان کی رضامندی ٹھیک،
لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوگا اب اس وقت دیکھا جائے گا کہ باقی ورثاء اس وصیت پر راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر باقی ورثاء اس وصیت پر راضی ہو جائیں، دل سے رضامندی ان کی شرط ہے، تو اس وصیت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر باقی ورثاء اس پر رضامند نہ ہوں تو اس کی یہ وصیت کل عدم شمار ہوگی، ان ویلڈ ہوگی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حکم شریعت کا چلے گا کہ شریعت کے احکامات کے مطابق اس کی وصیت اور اس کے کل مال کو وراثت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ بات عرض کر دی کہ وصیت میں سارے مال کی وصیت کرنا یا کسی خاص وارث کو خاص مال دینے کی وصیت کرنا، اس پر عمل کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ قرآن و پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس وارث کا شریعت میں حصہ بیان کر دیا گیا، وہ چند مرد ہیں چند عورتیں ہیں، جیسے والد، والدہ، بیوی، شوہر، بیٹا، بیٹی وغیرہ، جو لوگ شرعی طور پر وارث ہیں ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ فلا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، ہاں اس کی وارث کے لیے وصیت پر عمل کے لیے باقی 100% شرعی وارثوں کا رضامند ہونا اور موت کے وقت ان کا رضامند ہونا، یہ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے شرط ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جب کوئی انسان وصیت لکھے اور کوئی اس میں وصیت میں کوئی ایسا کام بھی کرے کسی خاص شخص کے لیے یا کل مال کے لیے، تو خالی وصیت لکھے نہ، بلکہ بہتر ہے کہ اس پر گواہ بھی بنا دیا جائے، 2 لوگوں کو اس پر گواہ بنا دیا جائے، ان کے نام باقاعدہ تحریر میں لکھ دیے جائیں کہ میں نے یہ وصیت کی، اس طرح سے کی، اور یہ 2 لوگ اس پر گواہ ہیں۔ اور وصیت کے بارے میں یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وصیت کو چھپا کر نہیں لکھنا چاہیے۔ کئی لوگ وصیت لکھ کر اسے خفیہ طور پہ چھپا دیتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ میرے مرنے سے پہلے میری وصیت کو کوئی کھول کے نہ پڑھے، تو یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ وصیت لکھی جائے اور وصیت کا ساروں کو، تمام وارثین رشتہ داروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وصیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے وصیت لکھی اور وصیت لکھ کر ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، بیٹے کو پتہ تھا کہ ابا جان کی وصیت ہر وقت جیب میں رہتی ہے، اب ابا جان کا انتقال ہو چکا، ان کی تدفین بھی ہو چکی، اب بیٹا اس وصیت کو ڈھونڈ رہا ہے، وصیت مل نہیں رہی ہے۔ اب سارا خاندان پریشان ہے کہ وہ وصیت کا کاغذ کہاں گم ہو گیا۔ تو اسی لیے شریعت میں سنت کا حکم ہے کہ وصیت کو اوپن رکھا جائے، ہر وارث کے علم میں ہو، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس وصیت کے صفحے کی کاپی کروا کر اس کی نقلیں بنوا کر مختلف وارثوں کو دے دی جائیں، تاکہ مرنے کے بعد وارثین میں جھگڑا پیدا نہ ہو، بدگمانیاں پیدا نہ ہو۔ آج جائیے عدالتوں کے چکر لگا کر دیکھ لیجئے کہ یہ جتنے مسائل ہیں وراثت کی تقسیم کے، وصیت کے نفاذ کے، آج اس کی وجہ سے جھگڑے، آپس کی ناچاکیاں، طلاقیں، قتل و غارت، قطع تعلقیاں، ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا حل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ وصیت کا نہ لکھنا یا وصیت کر چھپا کر مبہم وصیت لکھنا۔ اور کچھ لوگ اپنی وصیت کے اندر اپنی کل جائیداد کو واضح نہیں کرتے۔ تو عرض یہ ہے کہ کم سے کم اپنی کل جائیداد اپنے انتہائی قریبی 2-4 وارثوں کے علم میں ضرور ہونی چاہیے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی کو پتہ ہو، یا ماں باپ کو پتہ ہو، یا بھائی بہن کو پتہ ہو، تاکہ مرنے پر پتہ چلے کہ اس شخص کی وراثت میں کتنی چیزیں ہیں۔ اس سے بھی وارثوں کے لیے آسانی ہوگی اور وصیت پر اور وراثت پہ عمل کرنا ممکن ہوگا۔ اب اگر وصیت نامہ تحریر کیا جائے تو اس کو کیسے لکھا جائے، صرف چند نکات عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز، سب سے پہلے اپنی عبادات کا ذکر کر دیا جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ذمے میں باقی ہیں انہیں لکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر اپنے جو معاملات ہیں، لین دین ہے، قرض ادھار کا معاملہ ہے، معاملات کو لکھ دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اپنی ملکیت کی کہ میری ملکیت میں کیا کیا چیز ہے، تمام چیزوں کو لکھ دیا جائے کہ میری ملکیت میں یہ چیزیں ہیں۔ چوتھے نمبر پر مستحب وصیت کر دی جائے
یعنی مستحب وصیت کے کسی کار خیر میں پیسہ لگانے کی وصیت کر دی۔ اور 5ویں نمبر پر عمومی وصیت کی جائے۔ عمومی وصیت کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد صبر سے کام لینا، میری تجہیز، تکفین، کفن، دفن سنت کے مطابق کرنا، کوئی غیر شرعی طریقہ، رسم و رواج مت اختیار کرنا، آپس میں اتفاق محبت سے رہنا، صلہ رحمی کے ساتھ رہنا، دین پر پابند رہنا، فلاں نیک عمل کرتے رہنا، یہ ایک عمومی وصیت ہے۔ تو گویا کہ وصیت کے یہ 5 درجات ہو گئے، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اسی طرح اپنی ملکیت سے متعلق، مستحب وصیت کے احکامات، اور آخر میں عمومی وصیت۔ پھر یہ وصیت انسان اپنے پاس محفوظ رکھے۔ تو جو اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے وصیت لکھی اور وصیت لکھنے کی حالت میں وہ فوت ہوا تو وصیت موجود تھی، تو گویا کہ اللہ نے اس کو شہادت اور مغفرت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ تو یہ وصیت کے احکامات، جہاں اس میں اور بہت سے پہلو ہیں، وہاں ایک اخلاقی اور عبرت کا پہلو یہ ہے کہ ہر انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اصل میں اسی موت کی تیاری کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کو ہمیں اپنی آخرت کی زندگی اور اپنی دنیا کی زندگی دونوں کو سنوارنے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔